السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں کون پیا کے 10th ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس وقت کانٹے چمچوں کی آواز تھی۔ 3 نفوس کی موجودگی، پھر بھی خاموشی سے ناشتہ کرنا کچھ عجیب تھا۔ عملی صورتحال پر تھوڑا کنفیوز ہوئی مگر سر جھٹک کر ایبک کے لیے ناشتے کی ٹرے لیے کچن سے نکلی۔ آپ کا ناشتہ؟ نقصق سے تیار ایبک کے آگے ناشتہ رکھتی عمل دھیمی آواز میں بولی۔ ایبک عمل کی جانب متوجہ ہوئے بنا کافی کا مگ اٹھا گیا۔ عمل چپ کر کے ایبک سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ تم بھی ناشتہ کر لو عمل۔ ریان کے کہنے پر عمل نے لب بھینچتے جبکہ ایبک نے ایک گھوری ریان کو دی۔ اس قابل نہیں یہ کہ یہاں اس ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرے۔ اپنا ناشتہ کرو اور کالج جاؤ۔ ایبک کے کڑوے لب و لہجے پر حمزہ اور ریان سر جھکا کر جبکہ اپنی تسلیل پر عمل اپنے آنسو پی گئی۔ اپنا ناشتہ کر کے حمزہ اور ریان منہ بنائے کالج چلے گئے۔ عمل مجبوری تبھی کچھ نہ کر سکی، اسی لیے چپ چاپ سر جھکا ایبک کی ٹرے لیے کچن میں آئی۔ جیسے رکھتی کہ عمل باہر آئی۔ رانا تم یہ رہنے دو، اب سے یہ کام یہ لڑکی کرے گی۔ ایبک کی بات پر رانا جو ایبک کا لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے لینڈ کروزر میں رکھنے جا رہا تھا رکا۔ ایمل ایبک کی بات پر آگے ہوتی رانا کے ہاتھ سے بیگ لے گئی۔ ایبک ناک کی سیدھ میں چلتا باہر نکلا۔ دروازہ کھولو۔ ایبک کی سرد آواز پر عمل نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا، جس پر ایبک مسرور ہوتے لینڈ کروزر میں سوار ہوا تو تھما۔ فی امان اللہ، عمل مدھم آواز میں بولی جس کو بس ایبک ہی سن سکا۔ کچھ دیر پہلے کی مسرت جیسے ہوا ہوئی۔ ایبک بنا عمل کو دیکھے لینڈ کروزر میں سوار ہوا۔ عمل نے دروازہ بند کیا۔ رانا نے لینڈ کروزر سٹارٹ کی۔ پورا اسکواڈ شاہ ولا سے نکلا۔ عمل تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک ایبک کی لینڈ کروزر شاہ ولا سے نہیں نکلی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب تم کیا کرنے والے ہو ایبک؟ فائل سے سر اٹھا کر ایبک نے سامنے بیٹھے ثاقب چوہان کو دیکھا، پھر اپنی مخصوص سائڈ اسمائل دیتا بولا، کر چکا ہوں انکل، اب تو رزلٹ کا انتظار ہے۔ ایبک فائل بند کرتا ایزی ہوتا چیئر سے ٹیک لگا گیا۔ جیسا کہ کیا؟ ایبک کو اتنا پرسکون دے کر ثاقب چوہان نے پوچھا۔ ایبک گھڑی پر نظر ڈالتا بولا، ویٹ اینڈ واچ مائی ڈیئر انکل، جس پر ثاقب چوہان چپ رہے۔ اپنے سیل کے بزر ہونے پر ثاقب چوہان چونکے، یہ رنگ ٹون اتنے عرصے بعد؟ کیوں، کیا وہ ٹھیک نہیں تھی؟ اٹھا لیں انکل، خیر اب تو عادت بنا لیں اس بات کی۔ ایبک کی شرارتی لہجے پر ثاقب چوہان ایک گھوری ایبک پر ڈال کر اٹھے، جن کے جانے پر ایبک ہنس دیا۔ نظریں ثاقب چوہان پر تھیں جو سامنے مگر ذرا فاصلے پر تھی۔ کان پر لگا سل تھوڑے سے پریشان مگر وجیح اپنی عمر سے کم نظر آتے 48 سالہ ثاقب چوہان۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کال کٹ کر کے ثاقب چوہان ایبک کی ٹیبل کے پاس آتے پوچھ گئے۔ ان کا اشارہ جس جانب تھا ایبک سمجھتا اپنی مخصوص سائڈ اسمائل دے گئے، جس پر ثاقب چوہان زٹ ہوئے۔ کون کہہ سکتا ہے یہ ایبک زار شاہ جس سے اس کے بھائی تک ڈرتے ہیں مگر اپنے انکل کو وہ کسی ناطے میں نہیں لاتا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو ایبک زار شاہ، کیوں خاک ڈال رہے ہو مجھ پر؟ ثاقب چوہان کی بات پر ایبک اپنی ٹائی ٹھیک کرتا اٹھا۔ انکل مائی ڈیئر انکل، خاک ڈالیں گے تو خاک ہوں گے ہم۔ ویسے اب جو خاک ڈالے گئی اس کی دھول بہت سے پردوں پر جمی خاک پر سے خاک اٹھائے گی۔ ایبک کی بات ثاقب چوہان کے اوپر سے گزری۔ اپنا سر چٹک کر ثاقب چوہان جانے لگے کہ ایبک کی بات پر رکے۔ وہ وقت دور نہیں ہے انکل جب وہ منہ کے بل آپ کے سامنے مدد مانگنے آئے گی۔ یہ آپ پر ہوگا اسے عزت دینا یا رسوا کرنا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو ایبک؟ ثاقب چوہان ہارتے ہوئے بولے۔ جو ایبک کر چکا تھا وہ وقت قریب تھا، کسی کو بتانا بے سود ہے اصل پیارا۔ ایبک کی بات سنتے ثاقب چوہان بنا کچھ کہے آفس سے نکل گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عائزہ؟ عائزہ کی کچھ دیر پہلے کہی بات پر رفیق چنڈوا نے دوبارہ سے پوچھا، جو اپنے ماں باپ کو حیران کیے اب آرام سے جوس پی رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں ڈیڈ، پاور آف اٹارنی میرے نام کر دیں، دوسرا آپ کا بزنس جو ڈوب رہا ہے سنبھل جائے گا۔ جوس کا گلاس رکھتی عائزہ بولی، پر وہ کیسے؟ رفیق چنڈوا نے وہی سوال داغا۔ عائزہ شاطر سے ہنستی ہوئی آنکھوں کو گھما کر کوثر بیگم کی طرف موڑ گئی، جس کو رفیق دیکھتا مکروہ ہنسی ہنس گیا۔ کوثر بیگم اپنی بیٹی اور شوہر کی گندی ذہنیت پر اندر ہی اندر رو گئی۔ یعنی تم اپنی خوبصورتی کیش کروانے والی ہو؟ پر کس سے؟ رفیق چنڈوا کے اس کھلم کھلا سوال پر کوثر بیگم کا دل چاہا زمین پھٹ جائے۔ کیسا باپ تھا وہ؟ آف کورس ڈیڈ، پر اس سے پہلے پاور آف اٹارنی میرے نام کرنی ہوگی، اور میرا ٹارگٹ جانتے ہیں کون ہوگا؟ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتی آگے کو جھکتی عائزہ نے رفیق چنڈوا سے پوچھا۔ کون ہوگا؟ ایبک زار شاہ۔ عائزہ کے بتانے پر رفیق چنڈوا کی ہنسی دم توڑ گئی۔ کوثر بیگم کو لگا اسے سننے میں کہیں غلطی ہوئی ہے۔ وہ صدمے سے عائزہ کو دیکھنے لگی۔ یس ڈیڈ، مجھے پتہ چلا جیسے اس نے آپ کا ٹینڈر آپ کے بزنس رائیول کو دیا تو دوسری طرف اس نے تمام سپلائرز کو ڈیمانڈ دینے سے بھی منع کر دیا۔
جس کی وجہ سے آپ کی کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے۔ ایسے میں آپ کے تمام بزنس پارٹنرز آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، بچی میں آپ کی بیٹی، ایک بیوٹی کیشیئر جیسے اس نے آپ کو تباہ کرنا چاہا، میں اسے کروں گی تباہ۔ اپنا پورا منصوبہ عائزہ رفیق چنچوا کو بتاتی اپنی ماں پر ایک نظر ڈالتی اٹھی۔ سوچ کر بتا دینا ڈیڈ، عائزہ کہتی یہ چاہ وہ چاہ۔ تانا بانا بنتی رفیق چنچوا چپ ہوا، جس کو اسی حال میں چھوڑتی کوثر بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا کہا ڈین نے؟ ڈین کے آفس سے باہر آتی فاطمہ کو دیکھ کر حمزہ نے بےتابی سے پوچھا، جو اداس سی لگی حمزہ کو۔ ہم جاننے کو تو ریان بھی بےتاب تھا، مگر فاطمہ کی حالت پر وہ چپ ہی رہا۔ فاطمی؟ حمزہ نے فاطمہ کو پکارا، جس پر فاطمہ سے سکتی حمزہ کے گلے لگی۔ ریان فوراً سے رخ موڑا۔ حمزہ نے فاطمہ کو تسلی دی۔ ریان؟ ریان بنا پلٹے بولا۔ پانی لے آ یار۔ حمزہ کی بات سنتا ریان چلا کہ حمزہ فاطمہ کو سہارا دیتا لان میں لے آیا۔ بینچ پر بٹھا کر حمزہ فاطمہ کے سامنے پاؤں کے بل بیٹھ گیا۔ فاطمہ سو سو کرتی حمزہ کو دیکھی گئی، جس کی بھیگی پلکوں پر حمزہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ فاطمہ پانی۔ ریان کے مداخلت پر فاطمہ اور حمزہ ہوش میں آئے۔ جھجکتی ہوئی فاطمہ ریان سے پانی کی بوتل پکڑ گئی۔ ریان فاطمہ کے برابر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ جب فاطمہ پانی پی گئی ریان نے پوچھا۔ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب بتاؤ ڈین نے کیا کہا؟ ریان نے پوچھا۔ حمزہ کی سماعت بھی فاطمہ کی منتظر تھی۔ دھیمی آواز میں فاطمہ بولی، جس میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ سر نے کہا کہ وہ مزید عمل کی لیو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اسے ٹرمینیٹ کر دیں گے اگر اس نے کالج جوائن نہ کیا تو۔ فاطمہ کہتی سسکی۔ حمزہ فاطمہ کا ہاتھ تھام گیا، جبکہ ریان اپنے لب بھینچ گیا۔ ان کے بس میں کچھ بھی نہ تھا۔ ریان، حمزہ، بات کرو بھائی سے، وہ عمل کی پڑھائی مکمل ہونے دیں، اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، رحم کرو اس پر۔ کیوں اس مظلوم کی آہ لے رہے ہیں وہ؟ فاطمہ کی بات پر ریان بولا۔ تم پریشان مت ہو، میں بھائی سے آج ہی بات کرتا ہوں۔ ریان نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا، مگر چپ تھا۔ حمزہ ریان کو تسلی دیتا بولا، تم نہیں ہم بات کریں گے عمل کے لیے کچھ بھی، اسے بہن کہا نہیں مانا بھی ہے۔ بالکل، ریان نے کہتے ساتھ حمزہ کا کندھا تھپتھپایا۔ میں بھی رات کو ڈیڈ کے ساتھ آؤں گی، ہم سب مل کر بات کرتے ہیں بھائی سے۔ فاطمہ کے حصہ ڈالنے پر حمزہ اور ریان مسکرا گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے کھانے میں عمل نے ایبک کے ڈیلی مینیو کے مطابق کھانا بنایا، جس کو کھا کر ایبک کافی کے انتظار میں سامنے گلاس وال پر LED آن کی نیوز سن رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حمزہ اور ریان کشمکش کا شکار تھے کہ وہ ایبک سے کیسے بات شروع کریں۔ عمل دونوں کی پریشانی والی حالت دیکھتی چپ رہی۔ ایبک کو کافی دے کر عمل جانے لگی۔ رکو، ایبک کی آواز پر عمل رکتی ایبک کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی؟ دائی اماں کو دوائی دے دو۔ دے دی؟ نیوز پر نظر جمائے ایبک نے پوچھا۔ جی، مدھم لہجے میں عمل بولی۔ ایبک کہتا کافی پی گیا۔ عمل کو اپنا رکنا بیکار لگا تو جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ عمل جاتی حمزہ ہڑبڑایا۔ بھائی؟ ایبک نے سوالی نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ کچھ نہیں بھائی، حمزہ منمنایا۔ اوکے، ایبک کہہ کر نیوز سننے لگا۔ عمل سر جھٹک کر اوپر چلی گئی، جس کے جاتے ایبک کافی کا مگ لیتے کھڑا ہوا۔ اس لڑکی کی طرفداری کرنا بند کرو، میں اندھا نہیں جو تم تینوں کرتے پھر رہے ہو، آرام سے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ایبک کی بات پر دونوں کی سیٹی گم ہوئی۔ پر بھائی، ریان منمنایا۔ کہہ دیا نا تو کہہ دیا۔ ایبک انگلی سے دونوں کو وارن کرتا اوپر جانے لگا۔ آپ غلط کر رہے ہیں بھائی، عمل بے قصور ہے، حمزہ احتجاج کرتے بولا۔ ایبک نے غصے میں آتے کافی کا مگ فرش پر دے مارا۔ چھن کی آواز سے کافی کا مگ نیچے گرتا چکنا چور ہوا۔ ایبک کے کپڑے لے کر نیچے آتی عمل ایبک کے رد عمل پر تھمی۔ بے قصور؟ یہی کہا نا تم نے کہ وہ لڑکی بے قصور ہے، تو سن لو مسٹر حمزہ شاہ، قاتل ہے وہ لڑکی، ہماری خوشیوں کی، ہمارے ماں باپ کی اور ہماری پھوپھو کی فیملی کی۔ الفاظ تھے یا سیسا جو ان تینوں کی سماعتوں پر ایبک نے انڈھیلا تھا۔ جس انسان کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، اس کی پشت پناہی پر وہ یہاں ہے۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں اسے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ دو بول دور نہ تھے۔ میرا صبر مت آزماؤ اس لڑکی کو لے کر۔ ایبک غصے سے کہتا پلٹا، سامنے سیڑھی پر کھڑی عمل پر ایک تلخ نگاہ ڈالتا کمرے میں چلا جانے کو اوپر آیا۔ گمسم کھڑی عمل کو ایبک نے درشتی سے پکڑتے ہوئے اپنے سامنے سے ہٹایا، جو سیڑھی کے درمیان میں کھڑی تھی مگر لڑکھڑا گئی۔ عمل ہوش میں آتی ایبک کو تھامنے لگی تو وہ دیو اسے درد کی رم سے آشنا کرواتا اوپر چلا گیا، جبکہ عمل لڑکھڑاتی نیچے کو گرتی پھسلی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عائزہ بھی اسی روش پر چل رہی ہے جس پر کبھی میں بھی چلی تھی۔ وہ اپنے باپ کے رحم و کرم پر ہے، بے حیائی کے گھڑے میں گرتی جا رہی ہے۔ اسے بچا لو، جیسے کبھی آپ نے مجھے بچانا چاہا تھا۔ میری بیٹی کو بچا لو۔ کوثر کے آنسوں میں بھیگی آواز ثاقب کے کانوں میں گونجی۔ ڈیڈ آپ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ جو ثاقب جہان سے کہنے آئی تھی کہ آج کا کھانا وہ شاہ ہاؤس میں کھاتے ہیں، اپنے گمسم سے باپ کے ماتھے پر سچے تفکر کو دیکھتی پریشان ہوتی پکار گئی۔ ہاں کیا ہوا فاطمہ؟ ہوش میں آتے ثاقب جہان نے کہا۔ آپ ٹھیک ہیں ڈیڈ؟ فاطمہ کے لہجے میں چھپی فکر پر ثاقب جہان مسکرا گئے۔ یس مائی لو، آئی ایم فائن۔
فاطمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے ثاقب چوہان بولے، جس پر یقین کرتی فاطمہ مسکراتی۔ میں کہہ رہی تھی ڈیڈ کہ ہم شاہ ولا چلیں، عمل سے ملنے کو بہت دل ہے۔ ضرور چلتے ہیں، میں کیس لے آؤں ذرا، ثاقب چوہان کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیس لے کر وہ دونوں باپ بیٹی مسکراتے ہوئے شاہ ولا کو نکلے۔ فاطمہ اور ثاقب چوہان نے جب شاہ ولا کے اندر قدم رکھا تب عمل سیڑھی سے لڑکھڑاتی نیچے کو گرتی گئی۔ عمل 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 فاطمہ، حمزہ اور ریان نیچے گرتی عمل کی جانب لپکے، جن کی آواز پر ثاقب چوہان اور اوپر جاتا ایبک پلٹا۔ فرش پر گری عمل پر ایک نظر ڈالتا ایبک اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تم ٹھیک ہو عمل؟ فاطمہ کی روحانسی آواز پر عمل اپنی کمر کے درد کو نظر انداز کرتی بولی۔ میں ٹھیک ہوں، پاؤں پھسل گیا تھا بس میرا۔ اپنی طرف سے سب کو مطمئن کرتی عمل اٹھی مگر اٹھ نہ سکے، جس کو ثاقب چوہان نے گہری نظر سے دیکھا، جو اپنی تکلیف اپنے دوستوں سے چھپا گئی تھی۔ حمزہ، ریان، عمل کو اوپر لے جاؤ، ذرا آرام کرے گی تو بہتر رہے گا سب۔ ثاقب چوہان کے کہنے پر عمل ریان اور حمزہ کی مدد سے اٹھی، جس کو فاطمہ کی رہنمائی میں وہ دونوں ایبک کے کمرے میں لے آئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے میں آتی عمل ڈرنے لگی کہیں دیوس ان تینوں کے ساتھ نہ دیکھ لے۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ۔ عمل نے تینوں کو بھیجنا چاہا مگر وہ تینوں تو جیسے اسے بیڈ پر لیٹانے ہی آئے تھے۔ ہم لوگ چلے جائیں گے، تم لیٹ جاؤ ذرا۔ حمزہ اے سی آن کرو۔ فاطمہ کے کہنے پر حمزہ اے سی آن کر گیا، جبکہ بیڈ والی بات پر عمل تھمی، پھر گھبراتی ہوئی بولی، نہیں میں ٹھیک ہوں، بعد میں لیٹ جاؤں گی، ایسے ہی ٹھیک ہوں میں۔ پتہ ہے ہمیں کتنا ٹھیک ہو تم۔ چپ چاپ لیٹ جاؤ عمل، ریان ذرا غصے میں بولا، جس پر عمل نے پورے کمرے میں نظر کی جو ایبک کے وجود سے آ رہی تھا۔ عمل نے ایک سانس چھوڑی اور اپنے سر پر کھڑے تینوں کو دیکھتی ہمت کرتی بیڈ سے ٹیک لگا گئی۔ ارادہ یہی تھا کہ ان کے جاتے ہی وہ اٹھ جائے گی۔ گڈ گرل، اب تم آرام کرو، میں دودھ لاتی ہوں۔ فاطمہ عمل کے بیٹھنے پر اسے کہتی کمرے سے نکلی۔ اپنا خیال رکھنا تم۔ حمزہ نے کہتے ساتھ عمل کے سر پر ہاتھ رکھا اور فاطمہ کے پیچھے نکلا۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ ریان کے اسپاٹ لہجے میں عمل بوکھلاہٹ کے شکار ہوئی۔ کیسا جھوٹ؟ اپنے ہونٹ تر کرتی عمل نے پوچھا۔ سچ میں یہ تم ہو عمل؟ ریان عمل کے نہ بولنے پر کہہ گیا۔ ریان جاؤ یہاں سے، عمل نرم لہجے میں بولی۔ پھر بتاؤ کیوں کہا کہ تم پھسل گئی تھی جبکہ بھائی نے تمہیں؟ ریان، عمل نے آگے سے بولنے سے ریان کو روکا۔ جاؤ یہاں سے پلیز۔ عمل کے کہنے پر ریان بعد میں بات کرنے کا ارادہ کرتا کمرے سے نکلا، جبکہ عمل کب سے رکے اپنے آنسو بہا گئی۔ وہ اپنے دوستوں تک سے یہ دور ہو گئی تھی، جتنے وہ پاس تھے اتنے ہی وہ دور تھے۔ یہ کیسا ستم کر رہا تھا ظالم۔ روتی عمل ایبک کی موجودگی سے بے خبر اپنے بازو پر ہاتھ رکھے رونے میں مصروف تھی کہ ایبک ڈریسنگ روم سے نکلتا عمل کو اپنے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر آنکھوں میں شعلے لیے لپکا۔ تمہاری اتنی مجال، تو ہمت کیسے ہو یہاں پر اس جگہ بیٹھنے کی؟ درشتی سے عمل کو بازو سے پکڑتے ہوئے ایبک نے عمل کو بیڈ سے اٹھایا۔ ایبک کی آواز سنتی عمل کے آنسو تھمے تھے۔ وہ فاطمہ، عمل کچھ کہنے کو لب کھولتی ایبک کے بولنے پر چپ ہوئی۔ آئندہ کے بعد تم ادھر نہیں آؤ گی، اتنی اوقات نہیں تمہاری جو تم اس بستر پر بیٹھو، سمجھی؟ پل میں عمل کی تذلیل کرتے ہوئے ایبک نے عمل کو صوفے کی طرف دھکیلا، جس پر عمل لڑکھڑاتی ہوئی سنبھل گئی۔ اتنی تذلیل؟ چاچو آپ نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ عمل اپنے آنسو پیتی پلٹی جہاں ایبک نے کھینچ کر بیڈ شیٹ اتار دی تھی، سرہانے کا کور تک اتار دیا تھا۔ یہ اوقات ہے تمہاری میری زندگی میں؟ فرش پر بکھری بیڈ شیٹ کو دیکھتے ہوئے ایبک نے عمل سے حقارت سے کہتا اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر انتہا کی خاموشی تھی۔ حمزہ اور ریان فاطمہ کے ساتھ کالج جانے کو نکلے تھے، جو کل رات سے چپ تھے، اور اس چپ کو ایبک نے بھی محسوس کیا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سب سے۔ اس سے پہلے ہی حمزہ اور ریان فاطمہ کے ساتھ کالج کو نکلتے ایبک کی بات پر دوبارہ سے بیٹھ گئے۔ لڑکی، دائی اماں کو بلا لاؤ۔ ایبک نے بنا پلٹے اپنے پیچھے کھڑی ہاتھ باندھے عمل سے کہا، جو سارے لاتے دائی اماں کو لینے چلی گئی۔ ثاقب چوہان ایبک پر ایک نظر ڈال گئے۔ جو انداز ایبک کے اس وقت تھے وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہی لگا ثاقب چوہان کو۔ دائی اماں عمل کے سہارے آتے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، جبکہ عمل دوبارہ سے اپنی پوزیشن پر کھڑی ہو گئی۔ سب ایبک کے بولنے کے منتظر تھے، جو اپنے لب چباتا کشمکش کا شکار تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا رفیق چنچوا سے کیسا تعلق رہا، مگر میں اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے جا رہا ہوں۔ ایبک کہہ کر رکا۔ سب چپ تھے، مگر ثاقب چوہان ایبک کے اگلے الفاظ کا اندازہ لگا چکے تھے۔ میں عائزہ رفیق سے شادی کرنے جا رہا ہوں اگلے کچھ دنوں تک۔ اس سے پہلے ایبک اپنی بات پوری کرتا حمزہ اور ریان کھڑے ہوتے جانے لگے، جس کا ساتھ فاطمہ نے بھی دیا۔ وہ قطعی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی دوست پر سوکن آئے۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ایبک نے ضبط سے کہا، جس پر وہ تینوں چپ رہے۔ عمل نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما، نہ چار حمزہ اور ریان کو رکنا پڑا۔ انکل، آپ دائی اماں کے ساتھ چنچوا ولا جائیں گے شگن دینے؟ اپنے کندھوں پر آتی اس ذمہ داری پر ثاقب چوہان بس سے مردہ ہوئے۔ وہ کیسے؟ اب خاموش تھے۔ حمزہ اور ریان ضبط کرتے لب چبا گئے۔ فاطمہ نے کڑی نظر اپنے باپ پر ڈالی، جس کو ثاقب چوہان نے دیکھ کر اندیکھا کرتے ہوئے کہا، کب جانے ڈیڈ؟ ثاقب چوہان کے پوچھنے پر فاطمہ دل خراش تھا بولی، وہ کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟
आज शाम ही, ऐबक कहकर उठा। जो तैयारी करनी है आप बता देना, सब हो जाएगा। अमल की धीमी आवाज़ पर ऐबक रुका तो सही मगर पलटा नहीं। हमजा, रयान और फातिमा ने खूनख्वार नज़रों से अमल को घूरा, जिसको महसूस करती अमल जब्त से खड़ी रही। राना बता देगा। स्टिल खड़े राना की जाने मतवजह होते ऐबक ने कहा, जो सबकी बातें सुन चुका था और एक आग में जल रहा था। ऐबक के कहने पर वो अपने आप पर काबू पाता सर हिला गया। आंखें लहू रंग दे रही थी, जिसको ऐबक ना देख सका और सर हिलाता बाहर को चल दिया। अमल ऐबक का लैपटॉप बैग लेती बाहर आई, जहाँ ऐबक उसी के इंतजार में था। अमल ने दरवाज़ा खोला, ऐबक अंदर सवार हुआ। मामूल की तरह अमल ने ऐबक को रुखसत किया, जिसको ऐबक अब इस बार नज़रअंदाज न कर सका। एक नज़र अमल के झुके सर पर डालता ऐबक रुका, फिर सर झटक लैंड क्रूज़र में सवार हुआ। लैंड क्रूज़र के विला से निकलने तक अमल भराई आंखों से जाता देखती रही। ये आंसू अपनी मायकी के, अपने ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म के और अब सोतन का दुख बर्दाश्त करने के थे, मगर वो देव जालिम अमल के दुख से अनजान अपनी करता ये जा वो जा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। तो क्या सोचा आपने डैड? आयजा रफ़ीक चंदुआ के ऑफिस में आती पूछ गई। ये रिस्की नहीं होगा आयजा? रफ़ीक चंदुआ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ओ कम ऑन डैड, मैं मॉम से बेहतर अपनी खूबसूरती को कैश करवा सकती हूँ। आप जानते हैं कि मेरा यूरोप में कितना अच्छा वक्त गुजरा है ऐबक के साथ। वो मेरी मुट्ठी में है। आयशा यूरोप के पलों को याद करती बोली कि जब यूरोप में ऐबक उसके करीब आया था। तुम जानती हो ना कि अमल उसके निकाह में आयजा, और ये भी कि अमल कौन है? पिन रखते हुए फाजर अब रफ़ीक चंदुआ ने रसानियत से पूछा, जिससे आयजा के लबों पर मुस्कुराहट दम तोड़ गई। यही तो गलती हुई आपसे डैड, आपने क्यों वो सब होने दिया? क्यों मुझे यूरोप भेजकर इस अमल से निकाह करवा दिया ऐबक का? वो मेरा था डैड, और आपने उसे अमल की झोली में डाल दिया। एक बार तो मुझे बता देते कि आप ये करने वाले हो। मैं ऐबक से निकाह करके उसको अपने काबू में करती, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जायदाद पर काबिज होती। मगर आपने ऑफिस में पोस्ट मार्च करती आयशा अपने हुए नुकसान पर बोली, जिसको ऐबक ने बताया था कि रफ़ीक चंदुआ ने कैसे धोखे से एक अनजान लड़की से उसकी शादी करवाई, जबकि वो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था और वह अनजान लड़की कोई और होती आयशा को मसला नहीं था, पर वो अमल शफीक थी। अमल ऐबक के यकीन दिलाने पर आयशा उसके साथ उसकी मोहब्बत पर ईमान ले आई। वो कैसे अमल को ऐबक के साथ देख सकती थी, जिसके पीछे एक दुनिया दीवानी थी। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उसके साथ काम करना चाहता था। एक उसके बाप की कमअक्ली की वजह से वो इंसान उसके हाथों से निकल गया था, मगर अभी ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था। ऐबक खुद आया था उसके पास यकीन दिलाने कि वो अब भी उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। तुम वो नहीं जानती आयशा जो मैं जानता हूँ, इसीलिए अपने सर से उसका भूत उतार दो। रफ़ीक चंदुआ आयशा से कहता उठा। कैसे उतार दूँ भूत डैड? आप ही ने उसे सवार किया मेरे ऊपर। एक बाजी आपने खेली थी, अब मैं खेलूँगी। आप देखना ऐबक भी मेरा होगा और इसकी जायदाद भी। आयशा सोच में गुम बोली, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता आयशा। रफ़ीक चंदुआ ने एक बार फिर जीरा की, जिस पर आयशा गुस्से में आती चीखी। तो फिर बचा लें अपने डूबते बिजनेस को आप, जहाँ आपके सप्लायर्स आपको नोचने को तैयार हैं। पर याद रखना डैड, अगर ऐबक नहीं तो कोई भी नहीं, समझे आप? आयशा कहती जाने लगी तो रफ़ीक चंदुआ की बात पर ऑफिस के दरवाजे पर रुकी, मगर पलटी नहीं। ठीक, उसे कहो घर पर फिर रिश्ता लेने। डैड वो आज शाम आ रहा है। एक मुस्कुराहट रफ़ीक चंदुआ को देती आयशा बाहर चली गई। पीछे रफ़ीक चंदुआ खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने लगा, जो यकीनन उसके लिए कड़ा साबित होने वाला था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। रफ़ीक की कॉल पर कौसर बेगम ना चाहते हुए भी शाम की तैयारी करने लगी। आयशा तो विला वापस आते ही अपने कमरे में बंद हो गई थी। अब शाम के 6 बज रहे थे। रफ़ीक ऑफिस से वापस आकर तैयार होने चला गया था। कौसर बेगम हॉल में बैठी हुई आने वाले वक्त को लेकर परेशान थी। काश वो अमल को बता देती कि वो कौन है और क्या ताल्लुक़ है उसका शाह विला से, तो आज ये हालात ना होते। आज जब अपनी बेटी को अपनी रविश पर आते देखा तो कौसर बेगम काँप उठी। कैसी हो कौसर? साकिब चौहान की आवाज़ अपने आसपास सुनती कौसर बेगम अपनी सोचों से निकलती सोफे से खड़ी हुई, जिसके सामने ग्रे पैंट कोट में साकिब चौहान मुस्कुराहट लिए खड़ा था। क्या ही हसीन इत्तेफाक था, आज कौसर बेगम ने ग्रे साड़ी पहनी हुई थी। अब इतना भी बुरा नहीं हुआ मैं जो तुम मुझे पहचान ना सको। आखिर को कभी तुम भी हमसे आशना से थे। साकिब चौहान कौसर बेगम के चुप रहने पर बोले, जिस पर कौसर अपने लब खोल गई। आप यहाँ क्यों? साथ ही इधर उधर नजर डाली रफ़ीक, कहीं उन दोनों को साथ देकर कुछ गलत ना कह दे। मुझे तो आना ही था, तुम ना भी बुलाओ तो भी, शान बेनियाजी से कहते साकिब चौहान सोफे पर बैठ गई। जिसके पीछे का मंजर देखती कौसर बेगम थमी, जहाँ दाई अम्मा हाथ थाल उठाए खड़ी थी। कौसर बेगम आगे को होती अपना सर उनके आगे झुका गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? भराई आवाज़ में कौसर बेगम ने दाई अम्मा का हाल अहवाल पूछा। कितने अरसे के बाद वो उनसे मिल रही थी। निसार होती दाई अम्मा कौसर बेगम के झुके सर पर हाथ रखी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप कैसी हैं बेटी? माँ की ममता से भरपूर लहजे में दाई अम्मा ने पूछा। आपसे मिलनी बहुत अच्छी हूँ। आए इधर बैठे आप। कौसर बेगम अपने आंसू साफ करती दाई अम्मा को लेकर सोफे पर आई।
नौकरों को मालिकों के बराबर कभी नहीं बिठाया जाता। कौसर बेगम भूल गईं क्या आप? रफ़ीक चंचुआ की आवाज़ पर कौसर बेगम थमी, बदहवास सा पलटी, आंखों से रफ़ीक को तंबीह कर गई, जिसको रफ़ीक चंचुआ नज़रअंदाज करता सोफे पर करोफर से बैठा। चुपकी महसूस करती दाई अम्मा थाल लिए खड़ी रहीं। कौसर बेगम चुप रहीं, मगर झुलसती आंखों से रफ़ीक चंचुआ को देखने लगी। कहो, कैसे आना हुआ साकिब चौहान तुम्हारा मेरे गरीब खाने में? तुम्हारी इज्जत को अपने आंगन की रौनक बनाना चाहता हूँ, हमारी तरफ से शगुन कबूल करो। दाई अम्मा को इशारा करते साकिब चौहान ने अपनी बात कही। जो बेइज्जती रफ़ीक कर गया था, साकिब का 2 पल रुकना भी मुहाल था। दाई अम्मा ने शगुन की थाल टेबल पर रखी, जिसके रखते ही साकिब चौहान खड़ा हुआ। जिसको इज्जत बनाने जा रहे हो तुम, ये शगुन उसे ही दो। आयज़ा, रफ़ीक चंचुआ ने साकिब चौहान को उठाता देखकर आयज़ा को आवाज़ दी, जो येलो डीप गले वाली फ्रॉक पहने बिना किसी दुपट्टे के साकिब चौहान के सामने आते नीचे को झुकी। साकिब चौहान ने फ़ौरन से अपना रुख मोड़ा। इस मंजर पर कौसर बेगम के दिल से दुआ निकली कि आज उसे मौत आए या रफ़ीक चंचुआ को। कैसे हैं आप? आयज़ा मीठा बोली, जिसका जवाब साकिब चौहान ने देना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि दाई अम्मा को इशारा किया। दाई अम्मा ने शगुन की थाल से लाल दुपट्टा आयज़ा पर उड़ा दिया। साकिब चौहान ने आयज़ा के सर पर हाथ रखा, रफ़ीक चंचुआ को देखते हुए बोली, अगले हफ्ते को निकाह होगा। निकाह से पहले मंगनी? रफ़ीक चंचुआ कहकर उठा। नज़रें साकिब चौहान पर थी, जिसके लिए वो वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल था। मंसूर है, 2 दिन बाद मंगनी, और फिर इतवार को हम आएंगे बारात लेकर। इस बार धोखा दही मत करना, साकिब चौहान कहते अपना कोट ठीक करते जाने लगे कि स्टिल खड़ी कौसर बेगम को देखते बोले, शुक्र अल्लाह पाक का कि फ़ातिमा तुम्हारी बेटी नहीं। उसकी माँ बहुत अच्छी थी, जिसने अपनी बेटी की तरबियत इस तर्ज पर की कि मुझे फ़ख्र है उस पर। सच में मेरी गुर्बत की वो हकदार थी कौसर। साकिब चौहान सबके सामने कौसर की तरबियत पर उंगली उठाते चले गए। रफ़ीक चंचुआ अपना सेल लेकर कमरे में बंद हुआ, आगे के मामलात जो तय करने थे उसे। जबकि कौसर बेगम भराई आवाज़ आंखों से आयज़ा को देखने लगी, जो अब सेल्फी ले रही थी, तो उसके बेहिस और बेगैरत बने बाप को, जो पहले भतीजी को और अब अपने खून को अपने किए गुनाहों में धकेल रहा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।